अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक रोज़ कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट के बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त कोफ्त हुई क्योंकि मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधी गाड़ी में बैठ जाती और ड्राइवर की ज़रा सी ताख़ीर पर चिरागपा हो जाती। तभी अंदलेस बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाते थे। आज मगर गाड़ी का नामो निशान तक न था। आधा घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सुबकी थी, तभी मेरे आंसू निकल पड़े। इसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर बैठते ही मैं बाबा पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे बाबा? कब की छुट्टी हो गई है? क्यों इतनी देर कर दी? मैं रूहान सी हो रही थी। शायद बीबी, पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था, तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इधर भी रेलियां निकली हुई थी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। दांत पीस कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कनपटियाँ सुलग रही थीं। पत्थर सी बनी बैठी थी, अपनी सोचों में गुम। सामने सड़क पर कुछ दिखाई न दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से ज़ोर की आवाज़ बुलंद हुई। गाड़ी किसी चीज़ से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी और कोहनियों पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा सख्त मुस्तरब कर गया। दांत पीस कर बड़बड़ाई, अंधे हो गए हो? देखकर नहीं चलते? अभी अगर तू मर जाता। ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से उतरकर इसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहाँ रुकना गवारा ना था। तब ही मैंने चिल्ला कर कहा, बाबा चलो, वो मरा नहीं है जो उतर रहे हो, गलती इसी की थी। ये कहकर मैं खिड़की से सर निकाल कर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो, हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज़्यादा शौक है क्या? बाबा ने मेरी बिगड़ते मूड को देखकर गाड़ी तेज़ कर दी और इससे पहले कि सड़क पर 2-4 लोग इस नौजवान की हमदर्दी में इकट्ठे हो जाते, वो गाड़ी निकाल कर आगे चल दिए। मैं रास्ते में बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे इस बात का ज़रा भी एहसास न था कि इस नौजवान को कितनी चोट लगी थी। इसको वाकई चोट लगी थी। बाबा ने बाद में बताया था। खैर मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक मैंने ये वाक़या ज़हन से निकाल दिया था। कुछ दिन गुज़रे कि एक रोज़ जब अम्मी अब्बू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सुनी। उस रोज़ आपने तो मुझे अगले जहां पहुंचाने की ठान ली थी और फिर मेरी खैरियत भी ना पूछी। इस बात का शिकवा करने के लिए फ़ोन किया है। आपको हमारी गाड़ी के सामने आने को किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक था? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं था। आपकी सूरत देखकर खो गया था, तभी कार के रूबरू आने का पता न चला, लेकिन आपकी संगदिली देखकर हैरान हो गया। क्या खूबसूरत लोग इस कदर संगदिल होते हैं? एक लम्हे को तो समझी नहीं, तभी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देख कर चला करो। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज़ आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घमंड करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह चाहे तो इस अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। इसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर मुझे और गुस्सा आया और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ज़रा देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। ज़हन सुलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में हल्का हल्का दर्द था। तबीयत ठीक नहीं थी। जी चाहा कॉलेज ना जाऊं, तभी अम्मी कमरे में आईं और बोलीं, शादाब,
آج کالج مت جاؤ، تمہارے چاچا دبئی سے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے، سامان بھی خریدنے جانا ہے۔ نہا دھو کر میں تیار ہو گئی اور ناشتے کے بعد امی نے لسٹ پکڑا دی کہ بابا کے ساتھ جا کر یہ سامان لے آؤ۔ میں نے کچھ دوسرے کام کرنے ہیں۔ میں نے لسٹ پر نظر ڈالی۔ گھر کے قریبی جنرل اسٹور تھا۔ میں نے بابا سے کہا یہیں رک کر کچھ سامان لے لیتے ہیں، باقی بازار سے لے لیں گے۔ جو ہی میں جنرل اسٹور پہ پہنچی، بغیر سر اٹھائے لسٹ میں سے چیزوں کے نام بتانے شروع کر دیے۔ جب سر اٹھایا تو سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا جو اس دن ہماری گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تازہ تھا۔ اسے دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ میں بغیر سلام کا جواب دیے فوراً ہی اسٹور سے اتر آئی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی زہریلی اور طنز بھری تھی کہ میرا سارا وجود سلگ اٹھا۔ تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لوں گی۔ اگر اس نے دوبارہ مجھے فون کیا تو میں اس کی شکایت ابو سے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے تمام خریداری صدر بازار سے کی اور جب گھر پہنچی تو امی کو انتظار میں پایا۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی مہمانوں والا کمرہ درست کرو، وہ 2 لوگ آنے والے ہیں۔ چچا چچی کی فیملی مختصر تھی، لیکن امی نے تو اتنا اہتمام کیا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کنبہ آنے والا ہو۔ امی کا اہتمام درست تھا۔ چچا چچی کے ساتھ ایک اور فیملی بھی آئی تھی۔ یہ لوگ دبئی سے ان کے ساتھ آئے تھے، اپنے کزن راحیل اور اس کی بہن سونو کے ساتھ۔ ان کو جانتی تھی، مگر ان کے ہمراہ انکل فدا کے بیٹے منصور اور اس کی بہن ماہم سے ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ راحیل ہنسمکھ اور شوق قسم کا لڑکا تھا، جبکہ منصور اور ماہم پرتکلف اور لیے دیے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کھانا کھانے کے بعد آرام کیا اور شام کو راحیل سے کہا شاید گاڑی میں بیٹھو، سونو اور ماہم کو شاپنگ کروانی ہے۔ جو ہی ہم گاڑی میں نکلے، اچانک ایک نوجوان سامنے آ گیا۔ وہ ہمارے بنگلے سے کچھ دور سڑک پر کھڑا تھا۔ اس بار وہ بچ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی نامعقول تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اچانک نہیں آیا، بلکہ صدیوں سے اسی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ہماری گاڑی کے نیچے آنے کے لیے وہ پتھر سا ہو گیا تھا۔ راحیل نے ڈرائیور سے کہا بابا دیکھو کیا ہوا ہے۔ تبھی میں نے مجنوں کو گھوڑا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ ڈھیٹ اپنی اس حرکت پر ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا۔ یہ دوسری بار ہے، خدا کی پناہ اسے مرنے کا کتنا شوق ہے۔ اب تو میں ضرور اس کی شکایت کروں گی۔ غصے میں میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ میرے گھر مہمان موجود تھے، سوچا یہ جائیں گے تو اس کی خبر لوں گی۔ ماموں کا گھر قریب تھا۔ ان کا بیٹا امجد BA میں پڑھتا تھا۔ وہ مزاج کا بہت تیز تھا اور کردار کا بھی صحیح نہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ابا جان کے بجائے کیوں نہ میں امجد کی خدمات حاصل کر لوں، اس اسٹور والے کی شکایت اسی سے کر دوں۔ وہ اپنے گنڈے قسم کے دوستوں کی مدد سے اس کی بیچ سڑک پر ٹھکائی کریں گے تو اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ امجد تو ان کاموں کا ماہر تھا۔ اس روز شام کو باہر شور سنا، تب ہی بابا نے آ کر مجھے بتایا کہ امجد اور اس کے دوستوں کی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک لڑکے کو سڑک پر مارا ہے۔ اس بیچارے کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ امجد اتنی جلدی یہ کام کر دے گا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور جا کر اپنے بستر پر گر گئی۔ اوہ ہو میرے خدایا، یہ کیا ہوا؟ اب مجھے معاملے کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا۔ خواہ مخواہ میں نے ایک انسان کو پٹوایا۔ خدا جانے انہوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے۔ یا خدا، اب میں کیا کروں؟ کیسے اس کے احوال پتہ کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بے چین ہو گیا۔
سوچا ڈرائیور بابا سے کہوں کہ اسٹور پر اس نیلی شرٹ والے کا حال پوچھ آؤ، لیکن پھر خیال آیا بابا پوچھیں گے کیوں، تمہیں کسی کا حال پوچھنے کی کیا پڑی ہے، پھر میں کیا کروں؟ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب کسی پل چین نہ آیا تو میں نے خود ہی اس کا حال معلوم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بغیر کسی کو کچھ بتائے میں گھر سے نکل پڑی۔ اسٹور پر پہنچی تو سامنے ہی راج نظر آ گیا۔ ہنستا مسکراتا ہوا، آج وہ نیلی شرٹ اور کالی پینٹ میں نہیں تھا، بلکہ سفید شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ یقیناً اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ اسٹور پر ایسے حشاش بشاش نہ بیٹھا ہوتا۔ جان لیا میں نے کہ کسی اور کی شامت آ گئی ہے۔ یہ سوچتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جلتی سلگتی گھر لوٹی۔ امجد آیا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم کہاں تھی کزن، تم نے مجھے مروا دیا۔ میں نے نیلی شرٹ والے کی اتنی شامت بلائی کہ اب میری شامت آ گئی ہے۔ وہ ادموا ہاسپٹل میں پڑا ہے اور مجھ پر ضرور پولیس کیس بنے گا۔ ماموں جان کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ابا جان پولیس سے معاملہ طے کرنے گئے ہیں۔ 1 لاکھ کا خرچہ پڑ گیا ہے۔ میں کیا کہتی، گمسم اور حیرت میں ڈوبی رہی۔ جس کو سبق سکھانا تھا وہ بھلا چنگا اسٹور پر بیٹھا تھا، جس کی شامت بلائی گئی تھی، جو مفت میں پٹ کر ہاسپٹل پہنچ گیا تھا، وہ بیچارہ کوئی اور تھا۔ اتفاق سے نیلی شرٹ اور کالی پینٹ پہن کر اسٹور پر آ گیا تھا۔ غلطی پر غلطی ہو رہی تھی، کتنا نقصان ہو گیا تھا۔ میں اندر ہی اندر سہم گئی تھی۔ لیکن امجد، میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اسے کچھ بھی ملال نہ تھا۔ وہ پرسکون سا بغور میرے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس کی چبھتی نگاہوں کے تیروں سے بچنے کے لیے میں پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ میں نے ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی؟ وہ رات میں نے کانٹوں پر بسر کی۔ تمام رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز کالج سے لوٹی تو پتہ چلا کہ ماموں ممانی اپنے اس ہونہار سپرد امجد کا رشتہ لائے ہیں میرے لیے۔ حیرت اور دکھ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھ اس بات کا تھا کہ ماموں نے میرا رشتہ اپنے آوارے اور لوفر بیٹے کے لیے مانگا تھا، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ والدین نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر امجد نے دھمکی بھجوائی کہ میں شاداب کو بدنام کر دوں گا، پھر دیکھنا کون اس کو بیاہنے آئے گا۔ یہ سن کر امی اور ابو خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ایسے میں ایک بیٹی کے باپ کو جو کرنا چاہیے انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے میرے رشتے کے لیے تگ و دو شروع کر دی تاکہ جلد از جلد میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ حالات راج کے حق میں بہتر ثابت ہوئے۔ اس نے اپنے والدین کو راضی کیا کہ وہ میرا رشتہ مانگے۔ ایک محلے دار کی توسط سے یہ لوگ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے۔ راج کا گھرانہ مدتوں سے یہاں رہائش پذیر تھا اور تمام محلے دار ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ والد صاحب کو اس خاندان کے بارے میں اچھی رپورٹ ملی اور لوگوں نے لڑکے کے بارے میں بھی بہت اچھی رپورٹ دی۔ والد صاحب نے ہر طرح سے اطمینان کر کے رشتہ منظور کر لیا اور میری منگنی راج سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد راج نے مجھ سے فون پر رابطہ رکھا۔ تقریباً ہم روز بات کرتے تھے۔ اسے مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں تھا۔ کہتا تھا دعا کرو مجھے اچھی ملازمت مل جائے۔ ابو جان اسی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہی راج تھا جسے میں نے پہلی نظر میں مسترد کر دیا تھا۔ وہ اب دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس سے فون پر باتیں کرتی تھی اور بھی اچھا لگتا تھا۔ سوچتی تھی جس سے نفرت کرتی تھی، خدا نے اسی کو جیون ساتھی بنا دیا ہے۔ کیسی انہونی ہو گئی ہے، خدا کی قدرت ہے یہ بھی۔ ایک دن راج نے مجھے فون کیا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ کہنے لگا شاداب، برا مت ماننا ایک بات کہوں، مجھے شک سا ہے کہ کہیں امجد سے تم نے کسی موڑ پر بے وفائی تو نہیں کی۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور فون بند کر دیا۔
सोचने लगी, सच कहते हैं हर मर्द शकी होता है। फिर जब एक बार शक मर्द के दिल में बैठ जाए तो वो नाग कभी ना कभी ज़रूर खुशियों को डस लेता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। मेरा ख्याल दुरुस्त था। ये राज था। तुम बुरा मान गई हो? शादाब, मुझे माफ़ कर दो। मैंने यूं ही बात कह दी थी। आखिर तुम भी एक आम मर्द साबित हुए। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो वो आगे चलकर पायदार साबित नहीं हो सकता। बेहतर है तुम फ़ौरन ये रिश्ता ख़त्म कर दो, वरना आगे चलकर तुम्हारे ताने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो बहुत परेशान हुआ। प्लीज़ शादाब, मुझे माफ़ कर दो। जो बात, जो वसवसा मेरे दिल में खटक रहा था, मैंने कह दिया है। तुम अब मेरे लहजे की सच्चाई को समझो। बस इतना कह दो, सब गलत है। तुम सच बात दोहरा तो सकती हो। मैं तुमको कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहती, लेकिन शक की बुनियादों पर कायम रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। तुमको मंगनी के बंधन से आज़ाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तभी मैंने फ़ोन रख दिया। अपने कमरे में आकर खूब रोई। इस बात के तकरीबन आधे घंटे बाद राज और इसके वालिदैन हमारे घर आ गए। इसके वालिदैन मुझसे अपने बेटे की जानिब से माफ़ी मांगने लगे। बुज़ुर्गों का भला क्या कसूर, इनका माफ़ी तलब करना मेरे लिए बड़ी बात थी। मैंने आंटी और अंकल से कहा, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मैंने राज को माफ़ किया। इसी दिन इन्होंने मेरे वालिदैन से शादी की तारीख ले ली और दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। हम चुपके चुपके तैयारियां कर रहे थे। मामू के घराने से किसी शरारत का खदशा था। खुदा ने हमें मिलाना था तो हमारी शादी का सुहाना दिन भी बखैर बखूबी गुजर गया। मैं दुल्हन बनकर राज के घर आ गई। अल्लाह ने इसका ख्वाब पूरा किया और मुझे भी इसके हसीन ख्वाब की सूरत में ताबीर एक अच्छे शौहर के रूप में मिल गई। वालिद साहब के इंतकाल के बाद चचा जान ने वापसी वतन आने का फ़ैसला कर लिया। ये लोग दुबई छोड़कर पाकिस्तान लौट आए। इन्होंने हमारे घर के नज़दीक ही बंगला ले लिया। राहील की अभी भी शादी नहीं हुई थी। एक रोज़ अम्मी ने वजह पूछी तो चची के मुंह से बेइख्तियार निकल गया कि दरअसल राहील शादाब से शादी करना चाहता था। वो हमसे कहता रहा मगर हमसे कोताही हो गई। हमने रिश्ता मांगने में देर कर दी और शादाब की शादी राज से हो गई। इस वजह से राहील ने अभी तक शादी नहीं की। वो कहता है शादाब जैसी लड़की मिलेगी तो शादी करूँगा। मैं तो लड़कियां देख देख कर हार बैठी हूँ। इसे कोई पसंद ही नहीं आती। भाभी, तुम ही शायद बेटी को कहो कि वो राहील को समझाए। शायद इसके समझाने से ये शादी कर ले और हम इसकी खुशियाँ देख पाएँ। हमें खबर न थी कि इसी वक्त राज आ जाएंगे और वो चच्ची की बातें सुन लेंगे। मैंने मुड़कर देखा, इनके चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो बेहिस लग रहे थे। मुझे चच्ची की बातों पर नदामत हुई। मैंने आरज़ू की कि काश वो ये बातें न कहती। अगर कह दी थी तो काश के राज ने ना सुनी होती। इसके बाद वो मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे। मुंह से कुछ न कहा, लेकिन मैं समझती थी कि इनके दिल में कांटा चुभ गया है, जो खलिश बनकर इनको बेचैन रखती है। इन्हीं दिनों शादी के 6 साल बाद मैं उम्मीद से हो गई। इन्हीं दिनों राज का तबादला दूसरे शहर हो गया। वो चले गए और मैं पैकिंग करने में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि सामान की पैकिंग के बाद मुझे भी इनके पास जाना था। पैकिंग करते हुए एक रोज़ मुझे चक्कर आए और मैं लेट गई। अम्मी को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, आप आ जाइए और मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। इनके गुर्दे में तकलीफ़ थी। चची इनको हॉस्पिटल ले गईं और राहील को मेरे पास भेज दिया कि तुम शादाब को हॉस्पिटल ले आओ। इस वक्त राहील के सिवा और कोई ना था जो मेरी तरफ आता। राहील ने उसी वक्त गाड़ी निकाली और मेरे पास आ गए। मैं निढाल पड़ी थी। इसने सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। हॉस्पिटल में मुझको तिब्बी इमदाद और कुछ दवाइयाँ देकर रुखसत कर दिया गया। जब हम घर वापस लौटे तो राज दरवाजे के बाहर इंतहाई अज़दराब के आलम में टहल रहे थे। मुझे राहील की गाड़ी से उतरते देखा तो इनका चेहरा मुदगिर हो गया।
مجھے تو چکر آ رہے تھے اور راحیل نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ میں سے شوہر کو بتایا کہ راج اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تب راحیل پریشان ہو گیا۔ راج نے اسے گھر کے اندر آنے کا بھی نہیں کہا، وہ باہر سے ہی خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ جوں ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، راج نے میری طبیعت کے بارے میں بھی نہ پوچھا، بس مجھ پر برس پڑے کہ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ امجد نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہاری بیوی اور راحیل آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر شاداب کے والدین نے ان کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، مگر راج اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ بولے کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میرے جاتے ہی تم اپنی پسندیدہ کزن کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان سرے سے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کو سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ان کی غلط فہمی ہے، اپنے شک پر اپنے بچے کو قربان مت کرو۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ امید کے اس پھول کو بھی اپنا نام دینے پر راضی نہ تھے، اور یہ ایک شریف اور بے قصور بیوی کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہو سکتی تھی، جس نے اپنے شوہر کے سوا کسی سے کبھی محبت نہ کی ہو۔ وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگے۔ تب اپنی نسوانیت کی تذلیل پر میں نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا جو شخص میرے بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں، مجھے اس کا سایہ بھی اب اس بچے پر نہیں پڑنے دینا چاہیے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ آج راج اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا ہوگا، اور میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ شاید اسے کبھی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ میرے والد صاحب نے کافی جائیداد چھوڑی تھی، سو مجھے کبھی مالی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا، مگر میں سوچتی ہوں کہ جن عورتوں کے پاس گزر بسر کرنے کے وسائل بھی نہیں ہوتے اور ان کے شوہر ان کو محض شک کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔